میرا نام کومل ہے۔ میرے ابا میرے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ تب سے ہمارے گھر کا گزارا ابا کی پینشن سے ہو رہا تھا۔ یہ شکر تھا کہ میرے ابا کے سرکاری ادارے میں جاب کرتے تھے اور میری اماں کو ہر مہینے ان کی پینشن مل جاتی تھی، ورنہ آج کے دور میں کون کس کا ساتھ دیتا ہے۔ میری اماں نے ہمیں ماں اور باپ دونوں ہی بن کر پالا۔ میری ایک بڑی بہن تھی جس کی ٹانگ میں پولیو کی وجہ سے خراب تھی اور وہ اماں کے ساتھ گھر میں ہوتی تھی۔ میرا ایک بھائی بھی تھا۔ بھائی اور ہم دونوں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ابا کی پینشن سے ہمارے گھر کے اخراجات بڑی مشکل سے پورے ہو رہے تھے۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں نے ایف اے مکمل کیا اور اپنی گلی میں بنے ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر کی جاب کے لیے انٹرویو دینے چلی گئی تھی۔ انٹرویو کے بعد مجھے ٹیچر کی جاب مل گئی تھی اور پرنسپل نے بتایا تھا کہ مجھے ماہانہ 3000 روپے تنخواہ ملے گی۔ میں نے اپنے گھر داخل ہوتے ہی اماں کو بتایا کہ میں کل سے گلی کے نکڑ والے اسکول میں پڑھانے جاؤں گی، مجھے وہاں 3000 کی جاب مل گئی ہے۔ تب امی میری طرف حیرت سے دیکھنے لگیں، پھر آہستہ سے بولی کہ ہمارے خاندان میں کبھی کسی نے نوکری نہیں کی، لوگ کیا کہیں گے، ان کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، اب بیٹی کو بھی نوکری کے لیے بھیج دیا۔ تب میں امی کی باتوں پر چڑ گئی اور غصے سے بولی، یہ لوگ تب کہاں تھے جب ہماری محدود سی پینشن تھی اور مہینے کے آخر میں ہمارے گھر میں آٹا ختم ہو جاتا تھا۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ دکان سے کس طرح سے آٹا لے کر ہمارے پیٹ بھرتی تھی۔ اس وقت تو یہ لوگ کچھ نہیں کہتے تھے، تو اب بھی کچھ نہیں کہیں گے، اور اگر کہتے بھی ہیں تو سچی بات ہے۔ امی، مجھے ان باتوں کی اب کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھ سے اب گھٹ گھٹ کر زندگی نہیں گزاری جاتی۔ میری باتیں سن کر امی انتہائی غصے میں آ گئیں۔ تم نے کون سا گھٹ گھٹ کر وقت گزارا ہے جو مجھے باتیں سنا رہی ہو؟ اچھا بھلا 3 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر مل جاتا تھا، تو پھر کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ امی، زندگی گزارنے کے لیے صرف 3 وقت کا کھانا ہی نہیں کافی ہوتا، اس کے ساتھ ساتھ اور پھر دیگر لوازمات بھی ضروری ہوتے ہیں۔ اچھا، تو اور لوازمات میری رانی کے لیے کیا ہیں؟ امی نے طنزیہ کہا۔ تو میں نے کہا، امی، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ اتنی گرمیاں، اتنی سردیاں ہم پر سے گزری ہیں، ہم نے کبھی کسی سال بھی نیا سوٹ نہیں بنوایا، ہمیشہ لوگوں کے اترے ہوئے سوٹ پہنے۔ پچھلے 2 سال سے میں ایک ہی جوتا مرمت کروا کر پہنتی آ رہی ہوں۔ میرا اسکول یونیفارم آپ نے کبھی بھی نیا نہیں بنوایا، وہی گھسا پٹا پرانا یونیفارم جسے نیل لگا لگا کر میں نیلا ہی کرتی رہی، لیکن وہ کہیں سے بھی نیا نہیں لگتا تھا۔ میرے ساتھ کی لڑکیاں نئے اسکول بیگ کے ساتھ آتی، لیکن میں وہیں لنڈے کی پینٹوں سے بنائے اسکول کے بیگ لے کر جاتی تھی۔ لیکن اب بس ہو گئی ہے، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں اچھے کپڑے پہنوں، میرے پاس ایک اچھا سا بیگ ہو۔ امی میری باتیں غور سے سن رہی تھی اور پھر خاموش ہو گئیں۔ وہ خاموش ہوئیں تو مجھے لگا کہ وہ رضامند ہو گئیں، لیکن جب شام کو میرے بھائی آئے تو امی نے میرے بارے میں ان سے کہا کہ یہ پرائیویٹ اسکول میں جاب کرنا چاہتی ہے، تو میں بھائی غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے گھر سے باہر قدم نکالنے کی، آرام سے گھر میں بیٹھو۔ میں ایک دم غصے سے بولنے والی تھی کہ میری بڑی بہن ساجدہ نے مجھے چٹکی کاٹی اور خاموش رہنے کو کہا۔ میں اس کی طرف پلٹ کر بولی کہ میں کوئی غلط کام نہیں کرنے جا رہی تھی ساجدہ باجی، مجھے آپ چپ نہیں کروائیں تو اچھا ہے، میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ 2-4 پیسے جمع ہو جائیں تو میں آگے اپنی پڑھائی کا خرچہ خود اٹھا لوں گی۔ تم سے یہ کس نے کہا کہ تم مزید پڑھائیں گے؟ بس ایف اے کر لیا، یہی بہت ہے۔ میں بھائی کو غصے سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ ہمارے گھر کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں مزید آگے پڑھ سکوں، اس لیے میں اپنا خرچہ خود اٹھانے کے لیے جاب کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ اسکول میں تو ایک تمام لڑکیاں ہی ہوتی ہیں اور دوسرا کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوتی۔ امی میری طرف حیرت سے دیکھنے لگی اور بولی، لیکن تم مجھے تو کچھ اور کہہ رہی تھی، میں ان پیسوں سے اپنے جوتے اور کپڑے لوں گی، اور بھائی کو دیکھ کر تم نے اپنا بیان ہی بدلی کر لیا۔ مجھے تو تمہاری باتوں کی کچھ سمجھ نہیں آتی، صبح کچھ کہتی ہو، شام کو کچھ کہتی ہو۔ تب میں غصے سے بولی کہ آپ کو تو ہماری کسی بات کی سمجھ نہیں آتی امی، لیکن بھائی بہت سمجھدار ہیں اور اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں۔ امی، بنا تعلیم کے بھی لڑکیوں کی کوئی زندگی ہے؟ میری بات سن کر بھائی بولے، ٹھیک ہے، تم اسکول میں جاب کر لو، لیکن یاد رکھو میں کوئی ایسی ویسی بات نہ سنوں گا۔ اگر میں نے کوئی ایسی ویسی بات سنی تو یاد رکھنا
وہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ بھائی کی بات کڑوی تو تھی، لیکن میں نے اس وقت خاموشی اختیار کر لی، بہتر سمجھا، کیونکہ اگر میں تھوڑا سا بھی مزید بولتی تو ہو سکتا ہے میرے غیرت مند بھائی کو تکلیف ہوتی، اور اب جو مجھے جاب کرنے کی اجازت ملی تھی اس سے بھی میں ہاتھ دھو بیٹھتی۔ میں کمرے میں آئی تو نہ جانے کیوں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میری بہن کہنے لگی، پگلی اب کیوں روتی ہو؟ اب تو بھائی نے بھی اجازت دے دی ہے۔ میں نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا کہ مجھے بھائی کی سمجھ نہیں آتی، وہ خود کو جو مرضی کرتا ہے، لیکن بہنوں کے حوالے سے یہ کیسی سوچ رکھتا ہے۔ میں باہر جانے کے لیے اور اپنے حالات کو سدھارنے کے لیے یہ سب کر رہی ہوں، اور میرا بھائی سمجھتا ہے کہ میں باہر آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھاؤں گی۔ بھلا ایسے بھی بھائی ہوتے ہیں؟ میں نے دکھی لہجے میں کہا تو میری بہن ساجدہ بھی گلے لگا کر تسلی دینے لگی، بولی، چلو کوئی بات نہیں، دل مت چھوٹا کرو، اتنی سی بات پر دل برا نہیں کہتے۔ اور پھر وہ اپنی چارپائی پر جا کر سلائی کڑھائی کرنے لگی۔ بہرحال میرے لیے یہی کافی تھا کہ مجھے بھائی اور امی کی طرف سے اجازت مل گئی تھی۔ اب مجھے کل اسکول جانے کی ٹینشن نہیں تھی، کیونکہ میرے پاس کوئی بھی اچھا سوٹ نہیں تھا جو میں پہن کر جاتی۔ میں نے اپنی فکر مندی کا اظہار جب اپنی بہن کی طرف کیا تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی کہ اس کا ایک حل تو ہے۔ میں ان کی طرف حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ اپنے کپڑوں کے اوپر میرے گرے کلر کا عبایا پہن جانا اور اس کے اوپر سٹرولر کر لینا، یوں تمہیں اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ میں بناتے ہوئے بولی، بھلا اس کا کیا فائدہ ہوگا جب کپڑے ہی نہیں نظر آئیں گے تو؟ تب وہ ہنسنے لگی، پاگل لڑکی، تمہیں فائدہ یہ ہوگا کہ روز روز نئے کپڑے بنانے کی جھنجھٹ سے تم آزاد ہو جاؤ گی۔ لو بتاؤ، میں کپڑے بنانے ہی کے لیے تو یہ جاب کر رہی ہوں، اور آپ ہیں کہ مجھے کہتی ہیں کہ نئے کپڑے بنانے کی ضرورت نہیں۔ میری بہن کہنے لگی، تم ایک ماہ انہی کپڑوں کے ساتھ چلی جاؤ، اور جب تنخواہ ملے گی اور اس سے نئے کپڑے بنا لینا۔ مجھے اس کا یہ آئیڈیا بہت پسند آیا اور میں نے ایسے ہی کیا۔ اسکول کا ماحول اتنا برا نہیں تھا۔ بس پرنسپل عجیب سخت مزاج کے آدمی تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بری طرح سے بے عزت کرتے تھے۔ تب میرا رونے کو دل چاہتا تھا۔ جب مہینے کے آخر میں مجھے تنخواہ ملتی تو میرے سب پریشانیاں خوشی میں تبدیل ہو جاتی۔ میں نے اپنی تعلیم میں بھی جاری رکھی تھی، لیکن میری تنخواہ بہت کم تھی، جس کی وجہ سے مجھے تنکا جوڑ کر بھی بچت نہ ہو پاتی تھی۔ بس میں نے پہلے مہینے ہی اپنے لیے نئے سوٹ خریدے تھے، اس کے بعد میری ساری تنخواہ میری پڑھائی پر خرچ ہو رہی تھی۔ نئے کپڑے اور جوتوں کی چاہت تو ایک حسرت ہی بن کر رہ گئی تھی، لیکن ساجدہ باجی کے پلان نے مجھے بھرم رکھ دیا، اور ورنہ تو میری ساری تنخواہ کپڑوں اور جوتوں میں لگ جاتی اور میرے ہاتھ کچھ نہ آتا۔ بس یہ چاہتی تھی کہ اتنا پڑھ لوں کہ اچھی نوکری حاصل کر لوں۔ اسی تگدو میں سوچ بچار کرتی رہی اور اپنی پائی بچا کر رکھتی رہی، کیونکہ میں دیکھ لیا تھا کہ اسکول میں جاب میں آپ چاہے کتنی ہی محنت کر لیں، لیکن آپ کو اس کا اچھا صلہ نہیں کسی صورت نہیں دیا جاتا، بلکہ ان مالکان کو جب دل چاہتا ہے چھوٹی سی غلطی پر آپ کو اسکول سے باہر کا راستہ دکھا دیتے ہیں، اور وہ آپ کی ساری محنت جو آپ نے اسکول کے بچوں پر لگائی ہوتی ہے وہ مٹی ہو جاتی ہے۔ اس کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب میں نے اپنے اسکول کی 2-3 ٹیچرز کو، جن کو یہاں پر تقریباً 1 سال ہو چکا تھا، ایک معمولی سی غلطی پر انہیں اسکول سے نکال دیا گیا، اور جب وہ روتے روتے یہاں سے نکلیں تو مجھے افسوس اس بات کا تھا کہ وہ بے حد ضرورت مند تھیں، جو اپنے گھر کی پریشانیوں اور تنگ دستیوں کی وجہ سے یہ جاب کرنے پر مجبور تھیں، لیکن اسکول کے مالکان کبھی کسی کی مجبوری نہیں دیکھتے۔ حالانکہ یہ دونوں ہی بہت محنتی ٹیچر تھی۔ ان کے اسکول سے نکالنے کے بعد جو پہلی سوچ مجھے آئی وہ یہی تھی کہ مجھے اسکول کی جاب تک خود کو محدود نہیں رکھنا، بلکہ ساتھ ساتھ کوشش کر کے اگر کہیں اور اچھی جاب ملتی ہے تو مجھے وہ بھی کر لینی چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ مجھے اسکول کے علاوہ کسی اور جگہ پر جاب کرنے کی اجازت نہ ملنی تھی۔ وقت بہت اپنی دھیمی چال کے ساتھ چلتا رہا۔ میرا BA مکمل ہونے والا تھا جب ساجدہ باجی کا رشتہ آ گیا۔ میں نے پہلی بار زرد چہرے والی ساجدہ باجی کے چہرے پر خوشی کی ایک لہر دیکھی۔ تب میں نے دل سے دعا کی کہ یا اللہ، ساجدہ باجی اپنے گھر میں خوش رہیں، اور وہ خوشیاں جو وہ اس گھر میں رہ کر کبھی نہیں دیکھ سکیں وہ سب انہیں اگلے گھر میں مل جائیں۔ یہ رشتہ نہایت مناسب تھا۔ یہ وہ لوگ ہماری طرح ہی تھے،
نہ زیادہ امیر اور نہ زیادہ غریب۔ ان کے ہونے والے شوہر ایک فیکٹری میں ملازم تھے۔ فیملی میں بھی کوئی خاص بڑی نہیں تھی۔ تب امی نے بھائی سے مشورہ کر کے باجی کا رشتہ پکا کر دیا، اور پھر آہستہ آہستہ ساجدہ باجی کے جہیز کے لیے امی نے جو پیسے تھوڑے تھوڑے جوڑ کر رکھے تھے اس سے کچھ نہ کچھ سامان لانے لگے۔ لمبا چوڑا جہیز تیار کرنے کی استطاعت تو ہماری بھی نہ تھی، لیکن جو کچھ ہو سکتا تھا وہ کیا، اور یوں ساجدہ باجی کی رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی۔ میں اس رات اپنے کمرے میں پھوٹ پھوٹ کر روئی، کیونکہ میں بچپن سے اب تک ساجدہ باجی کے ساتھ ہی سوتی تھی۔ ہم دونوں بہنیں ہمیشہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ساتھ رہے، لیکن آج میں اکیلے رو رہی تھی، اور مجھے سینے سے لگا کر چپ کروانے والی ساجدہ باجی، جو ہمیشہ مجھے تسلی دے کر میری امید اور حوصلہ افزائی کرتی تھی، آج وہ مجھے کہیں نظر نہ آ رہی تھی۔ ایسے میں نے ان کی خوشیاں بھری زندگی کے لیے ڈھیر ساری دعا مانگی، لیکن شاید میری دعاؤں میں اثر نہیں تھا۔ اس لیے ایک ماہ کے اندر اندر ہی ساجدہ باجی کی شادی شدہ زندگی میں ہم دن رات قیامتیں دیکھنے لگ گئے۔ اس سے پہلے تو ہمیں کبھی اپنی بہن کی کسی بھی کمی کا احساس نہ ہوا تھا، لیکن ان کا شوہر انہیں اٹھتے بیٹھتے کبھی لنگڑی تو کبھی معذور کہہ کر انہیں ذہنی اذیت دیتا، اور بہنوئی کے ایسا بار بار کہنے پر ہمیں بھی احساس ہوتا تھا کہ حالانکہ اس میں ساجدہ باجی کا کوئی قصور نہیں تھا۔ قصور اگر تھا وہ بھی تو صرف یہ کہ وہ ایک ٹانگ سے صحیح چل نہیں پاتی تھی، یعنی ان کی ایک ٹانگ پولیو کی وجہ سے چھوٹی رہ گئی تھی، اور ان کی چال میں تھوڑا سا فرق آ جاتا تھا، لیکن اگر وہ اونچی ہیل والا ایک جوتا پہن لیتی تو یہ فرق بھی ختم ہو جاتا۔ لیکن میرے بہنوئی اٹھتے بیٹھتے انہیں یہ طعنہ دیتے رہتے، اور میری بہن اکثر ان باتوں کو سن سن کر رو پڑتی۔ اللہ نے ان کو اوپر تلے 3 بیٹیاں بھی دیں، اور ایک دن ان کے خاوند نے بغیر کسی وجہ سے انہیں کھڑے کھڑے طلاقیں دے دیں۔ تب وہ اپنی بیٹیاں لے کر ہمارے گھر آ گئیں۔ بھائی کی شادی اس وقت ہو چکی تھی، اور میرے بھابھی زبان کی نہیں بلکہ مزاج کی بھی انتہائی تیز تھیں۔ ساجدہ باجی جب اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ ہمارے گھر آئیں تو بھابھی کا موڈ بہت خراب تھا۔ انہی حالات میں میرا بھی نکاح ہوا، ایک جگہ پر ہو گیا، لیکن میری رخصتی نہ ہو سکی، کیونکہ میرا ہونے والا شوہر باہر چلا گیا تھا، اور وہاں سے اس نے 6 مہینے کے بعد بغیر کسی وجہ سے مجھے بھی طلاق بھیج دی۔ اس دوران میں نے بہت ساری چھوٹی بڑی نوکریاں کیں، کیونکہ اب بھائی نے مکمل طور پر ہاتھ کھینچ لیا تھا، اور امی تو بھابھی کی ہی زبان بولتی تھی اور ہمارے دل آزاری تو کر لیتی تھی، لیکن اپنی بہو کو کچھ نہ کہتی، اور ہر وقت اپنی بہو کی سائیڈ لے کر ہم دونوں بہنوں کو ذلیل کرتی تھی۔ ساجدہ باجی نے کپڑوں کی سلائی کا کام پکڑ لیا، لیکن ان کی صحت اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ یہ کام مسلسل کریں۔ دوسری طرف بھائی نے ساجدہ باجی کو الگ کر دیا تھا، اور انہیں اوپر والے پوشن میں ایک کمرہ دے دیا۔ میں امی پر بہت خفا ہوئی کہ ساجدہ باجی کو آپ نے الگ تو کیوں کر دیا، لیکن وہ اپنے بھائی کا نظام کیسے چلائیں گی، اور اوپر سے آپ بجلی اور گیس کا بل بھی ان سے لے رہی ہیں، یہ تو شدید ناانصافی ہے۔ یہ بات میں امی سے کر رہی تھی، لیکن میری بھابھی نے سن لی، اور پھر میری شامت آ گئی۔ بھابھی کے ذریعے یہ بات جب بھائی تک پہنچی تو انہوں نے مجھے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تمہیں زیادہ ہی ہمدردی ہے تو تم اس کا خرچہ اٹھا لو، اس کی ذمہ داری میں نہیں اٹھا سکتا۔ میں نے امی کی طرف دیکھا، لیکن امی منہ پھوڑ کر بیٹھ گئیں۔ تب میں نے دل میں ٹھان لی کہ میں اپنی بہن کو یوں سسکتا نہیں چھوڑوں گی، اور جہاں تک ہو سکا اپنی اس غریب بہن کے لیے اتنا ضرور کروں گی، اس کے بچے بھوکے نہ مریں۔ انہی دنوں میں مجھے اپنی سہیلی کی توسط سے ایک نجی ایئر لائن میں ایئر ہوسٹس کی جاب کا پتہ چلا، تو میں بھی وہاں پر انٹرویو دینے کے لیے چلی گئی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ میرا قد کاٹ اور رنگ روپ اچھا تھا، تو مجھے 1 ہفتے کے اندر کال موصول ہو گئی، اور مجھے ایئر ہوسٹس کی جاب مل گئی۔ میری خوشی کے انتہا نہیں رہی۔ میں نے یہ خبر جب ساجدہ باجی کو سنائی تو وہ بہت خوش ہوئیں۔ اس دن میری بہن کے گھر میں آٹا ختم ہو گیا تھا، تو میں نے چپکے سے بھابھی کے پوشن میں آ کر ان کے کچن میں سے تھوڑا سا آٹا نکالا، اور جا کر ساجدہ باجی کو دے دیا کہ وہ روٹیاں پکا کر بچوں کو دے دیں، وہ بھوکے ہیں۔ لیکن خدا جانے یہ بات امی کو کیسے ہضم نہ ہوئی، اور انہوں نے بھابھی سے میری شکایت کر لی، اور اس دن کے بعد سے کچن کو تالا لگنا شروع ہو گیا۔ میں اپنے بھائی اور بھابھی پر اتنا حیران نہ ہوئی جتنی حیرانگی مجھے اپنی سگی ماں سے تھی کہ وہ اپنی بیٹی اور اس کے بچوں کو بھوکا دیکھ کر کیسے اپنا پیٹ بھر سکتی تھی۔
بھائی تو چلو اپنی بیوی کے اشاروں پر ناچ رہا تھا، لیکن امی اگر چاہتی تو ساجدہ باجی کی مدد کر سکتے تھے۔ لیکن خدا جانے ان کے سینے میں اللہ نے کیسا سخت دل رکھا تھا کہ انہیں اپنا بیمار بیٹی پر ترس بھی نہیں آتا تھا۔ مجھے یہ یقین آ گیا تھا کہ اب ہماری زندگی بس اپنے بلبوتے پر ہی گزارنی ہے۔ بھائی اور امی کی طرف سے ہمیں کوئی مالی سپورٹ نہیں مل سکتی تھی۔ امی اور بھائی نے میری جاب کی مخالفت تو بہت کی، لیکن پھر وہ خاموش ہو گئے کیونکہ میں نے ان کی کوئی بات نہیں سنی۔ اس نجی ایئر لائن میں میری جاب شروع ہوئے کافی دن ہو چکے تھے اور میں اپنی جاب سے اس لیے بھی مطمئن تھی کہ میرے مالکان میری کارکردگی پر نہ صرف خوش تھے بلکہ مجھ پر یقین بھی کرنے لگے تھے۔ ہماری ایئر لائن پر بہت امیر کبیر لوگ سفر کرتے تھے اور دوران پرواز اپنی چیزیں، خاص کر موبائل، استعمال کرتے کرتے اپنی سیٹ کے ساتھ لگے ہوئے ٹیبل پر انتہائی لاپرواہی سے رکھ دیتے تھے اور سو جاتے تھے۔ آتے جاتے کوئی بار ان لوگوں کو دیکھتی اور ایک دن میں نے بہت خاموشی سے ساتھ جہاز لینڈ ہونے سے تھوڑی دیر پہلے ایک کسٹمر کا موبائل اٹھایا اور اسے اپنی جیب میں ڈال لیا اور باتھ روم میں جا کر اس کو فوراً بند کر دیا، اور دوسری ملک کے ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد میں نے وہ موبائل چپکے سے ایئرپورٹ سے باہر نکل کر فروخت کر دیا۔ یوں میرے پاس ایک اضافی رقم آ گئی اور بس پھر تو یہ سلسلہ جس سے چل پڑا۔ مجھے پیسوں کا یہ لالچ اس لیے بھی پڑ گیا کہ میری زندگی کا واحد مقصد ساجدہ باجی اور اس کے بچوں کو اچھی زندگی دینا تھا۔ انہیں یوں بے بس لاچار نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ کسٹمر اپنی جیبوں کی گمشدگی کی رپورٹ کرنے لگے ہیں۔ انتظامیہ کو مجھ پر شک رہنے لگا کیونکہ تمام میرے ہوسٹس میں سے نئی تھی اور جب سے میں آئی تھی تب ہی شکایتوں کے انبار لگنا شروع ہو گئے تھے، لیکن میں ہر بات سے بے خبر اپنے ہاتھ کی صفائی دکھاتی چلی گئی، یہاں تک کہ ایک بار میں نے میز پر رکھے ہوئے ایک بہت ہی خوبصورت اور قیمتی پاؤچ کو اٹھا کر اپنے کیبن میں چھپا دیا، لیکن بدقسمتی سے اس پاؤچ کو کھول کر دیکھنے کا بھی مجھے وقت ہی نہ ملا۔ میں نے وہ پاؤچ ایسے ہی اپنے بیگ میں رکھ دیا۔ اچانک شکایتیں بڑھنے کی وجہ سے ایک دن انتظامیہ نے مجھے جہاز میں سوار نہ ہونے دیا اور روک لیا اور مجھے کہا کہ میں انہیں اپنے کمرے کی تلاشی دوں۔ میں انہیں اپنے کمرے میں لے کر آئی جہاں پر انہوں نے میرا وہ بیگ دیکھ لیا جس میں چرائی ہوئی چیزیں ڈال کر تھی۔ اچانک انہوں نے وہ بیگ جب ہاتھ میں لیا تو مجھے لگا کہ سب ختم ہو جائے گا اور مجھے پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنے اللہ سے مدد مانگی اور دل میں کہا کہ اے اللہ، اس بار مجھے بچا لے۔ میں سچ دل سے توبہ کرتی ہوں، مجھے ایسی گناہ نہیں کروں گی۔ پھر تصور میں اپنی بہن اور بچوں کو لینے لگی کہ جو میرے آسرے پر کھل کر سانس لینے لگے تھے، جو اب قدرے بہتر کھانا کھانے لگے تھے۔ میری بہن ساجدہ کا علاج چل پڑا تھا اور وہ اب کافی بہتر تھی۔ مجھے لگا اب عزت تو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ یہ نوکری بھی جائے گی اور پھر شاید ایسی نوکری مجھے مل نہ پائے۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میرے بیگ کی تلاشی لینے کے بعد وہ دونوں آفیسر مجھ سے معذرت کرنے لگے کہ انہوں نے مجھ پر شک کیا تھا۔ میں حیران ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ میں نے اپنے بیگ میں جھانک کر دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کیونکہ میرے بیگ میں غلاف کعبہ کا ایک پیس پڑا ہوا ملا تھا۔ جانے کیوں اللہ کے گھر کا غلاف دیکھ کر میری آنکھوں میں بھر آئیں اور میں رو پڑی۔ میرے اللہ نے مجھ پر کیسا پردہ ڈالا تھا، یہ میری سمجھ سے بالاتر تھا، حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو میری پول کھل سکتی تھی، لیکن میں قربان جاؤں اللہ پر کہ اس نے میری نیت دیکھی تھی۔ میں نے اس وقت سچے دل سے توبہ کر لی تھی اور جانتی تھی کہ میں ان پیسوں سے 3 بچوں کا پیٹ پال رہی تھی، لیکن اب میں کبھی غلط راستے پر نہیں چلوں گی کیونکہ اللہ بھی بار بار ہماری غلطیوں پر پردہ نہیں ڈالتا۔ شاید اللہ نے مجھے ایک موقع دیا میں سنبھل جاؤں اور سیدھے راستے پر آ جاؤں۔ اس دن کے بعد میں نے کبھی چوری نہیں کی، اب جتنا بھی کما کر لائی کر اپنی بہن کے ہاتھ میں دے دیا۔ میری بھانجیاں بہت اچھے اسکول میں پڑھنے لگی تھیں۔ گھر میں روز روز کے جھگڑوں کی وجہ سے میں اپنی بہن کے ساتھ ایک الگ گھر میں شفٹ ہو گئی تھی، لیکن میں ہر ماہ اپنی ماں کو کچھ نہ کچھ رقم دے دیا کرتی تھی۔ یہ میرا فرض بنتا تھا۔ میں نے شادی نہیں کی اور اپنی زندگی اپنی بہن اور اس کی بچیوں کے اچھے مستقبل کے لیے وقف کر دی۔ میں نے اپنی زندگی کی قربانی دے کر اپنی بہن کی بیٹیوں کی زندگی بنا ڈالی۔ آج وہ تینوں ایک بہت اچھے محکمے میں افسر بن گئی ہیں اور میری عزت اپنی ماں سے بھی زیادہ کرتی ہیں
اور انہیں اس مقام پر دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ میرے اللہ نے دنیا جہان کی خوشیاں میری جھولی میں ڈال دی ہیں۔